ہمارے ہاں غربت تھی، تنگ دستی تھی، سفید پوشی تھی. ایک رشتہ لینے والے ہمارے ہاں آئے. اماں نے دیکھ بھال کی، پتہ چلا اچھے لوگ ہیں اور رشتہ کر دی. تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، زندگی کے دن رات بہت اچھے، شوہر بہت اچھا ملا، نیک تھا، نمازی تھا، ایماندار تھا، محبت کرنے والا. شوہر کو کوئی ایسی بیماری اور روگ لگا، مر گیا. بیوگی کی زندگی تھی، عدت کے دن تھے، میں نے گزارے، عدت کے دن گزارے. عدت کے جب آخری ایام تھے، 4 مہینے 10 دن، آخری دن گزرے، 2 تھیلے بھرے ہوئے میری ساس اور سسر میرے پاس آئے. کہنے لگا بیٹی تو ہماری بیٹی ہے، تقدیر کا نیزہ. میرے بیٹے کی عمر ہی اتنی تھی. یہ تھیلے ہیں تیرے پاس، تحفہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیری شادی اپنے چھوٹے بیٹے سے کر دیں، گھر کا رشتہ گھر میں رہے. کہنے لگی امی مجھے اعتراض نہیں، لیکن کیا یہ چھوٹا بیٹا بڑے بیٹے کی طرح ہے، میرے شوہر کی طرح؟ چھوٹا بیٹا تو دن رات شراب اور زندگی کے دوسرے نشوں میں ہر وقت مست رہتا ہے، تو مجھے ایسا شوہر کیوں دے رہے ہیں؟ کہنے لگے بیٹی تو نیک ہے، وہ نیک ہو جائے گا. میں کہنے لگا امی نہیں، مجھے ایسا شوہر نہ دیں. انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، بہت زیادہ، اور اتنا اصرار کیا کہ میں نے اتنا انکار کیا جتنا انہوں نے اصرار کیا، اتنا میں نے انکار کیا. حتیٰ کہ انہوں نے تھیلے اٹھائے، وہ جو بھرے ہوئے تھے ہدیوں کے، گفٹس کے، اور وہ چلے گئے اور کہنے لگے بیٹی یہ ٹھیک ہے، اس گھر میں تو رہ رہی تھی بیٹے کی وجہ سے، اب بیٹے کی نسبتیں اگر نہیں ہیں تو تیرا آج کے بعد اس گھر میں کوئی تعلق نہیں. ایک چھوٹا سا میرا بچہ تھا، میں نے وہ اٹھایا اور انہی کپڑوں میں گھر سے نکلی، اور غم کے پہاڑ مجھ پہ ٹوٹے. میرے شوہر نے آخری لمحوں میں مجھ سے ایک بات کہی تھی، آخری سانسوں میں، اور یہ کہا تھا کہ کیا مرنے کے بعد تو مجھے بھول جائے؟ کہا نہیں. اور کہا اگر میں مر گیا تو پھر کیا تو دوسری شادی نہیں کرے گی؟ کہا نہیں کروں گی. کہا نہیں، کر لینا، یہ صحابہ آل رسول کی سنت ہے. اور کہا کہ ایک ہے کہ میرے بیٹے کو اس قابل بنا دینا میری قبر پہ آ کے کچھ کلمات ضرور پڑھ جائے. میرا قد بیٹا
ساری دنیا کے کام آئے پر میرے کام نہ آئے تو میرا بیٹا نہ ہوا۔ اب شوہر کو میں نے قرآن پڑھنے کے لیے بٹھایا، بیٹے کو، اور کتابیں بھی پڑھ رہا تھا، اسکول میں بھی پڑھ رہا تھا، اور بیٹے کے پاس کچھ نہیں تھا۔ میرے خاندان کے بڑے تھے والدہ کی طرف سے، وہ اکثر آتے اور کہتے کہ بیٹی تجھے ایک دعا بتاتا ہوں، اس دعا کو پڑھا کر، اللہ تیرے نصیب مقدر اچھے کرے گا۔ اور وہ دعا پڑھ جو حضرت ام سلمہ نے پڑھی تھی، وہ دعا ہماری یہ کتاب ہے سنت کا نور ہر بلا دو، چھوٹی سی دعا ہے۔ آج میرے جی میں آیا کہ اس دعا کے کچھ کمالات، کچھ واقعات مجھے ملے، کچھ مشاہدات ملے، اس کی برکات کے کچھ نظام مجھے ملے، میں یہ دعا آپ کو کہوں کہ آپ یاد کر لیں۔ جس چیز نے مجھے فائدہ دیا آپ کو کیوں نہ دے، جس چیز نے امت کو نفع دیا آپ کو کیوں نہ دے، جس چیز سے انسانیت نے پچھلی تاریخ 14 صدیوں نے فائدہ پایا آپ کیوں نہ پائیں۔ اور جو چیز مایوسیوں میں، بیوگی میں زندگی کو مایوسیوں اور تاریکیوں سے نکالتی ہے اور عزتوں اور شان و شوکت کے تاج پہناتی ہے، وہ چیز مخفی کیوں رہے، خفیہ کیوں رہے؟ زبانیں زیادہ عام ہو، لوگوں کو فیض ملے، لوگوں کو نفع ملے اور لوگوں کو اس سے خیر ملے۔ وہ دعا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا ہے، یہ چھوٹی سی دعا، صفحہ نمبر 173 173 یہ سنت کا نور ہر بلا دو۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو ہر جگہ ملے گی، یہ کتاب لینا ضروری نہیں ورنہ اس کتاب میں موجود ہے ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منہا، بس چھوٹی سی دعا، اور اس کو کھلا پڑھتے رہیں۔ کہنے لگے میرے خاندان کے بڑے جب وہ تشریف لاتے تھے، بزرگ تھے، وہ کہتے تھے بیٹی اس کو کھلا پڑھا کر۔ پھر وہ کہنے لگے انہوں نے مجھے 2 واقعے سنائے اور وہ 2 واقعے میں آج آپ کو سناتا ہوں، اور ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس دعا کو ضرور یاد کیجیے گا اور اپنی نسلوں کو یاد کرائیے گا۔ اور یہ دعا صرف بیوگی کے لیے نہیں ہے، غور سے سنیں، یہ دعا کوئی چیز اگر چھن گئی ہے، آج بخت تھا چھن گیا، تخت تھا چھن گیا، اولاد تھی چھن گئی، مال تھا چھن گیا، آج دینے والا تھا، کل دینے والا تھا، آج لینے والا بن گیا، دولت سے محروم ہو گیا، تمنگری سے محروم ہو گیا، عزت شان و شوکت سے محروم ہو گیا، بڑا گھر تھا، بڑی سواری تھی، جس سے بھی کوئی چیز چھن گئی ہو اس کے لیے با کمال، بے مثال، لاجواب چیز، کوئی چیز چھن گئی ہو، تو کوئی بھی نعمت چھن گئی، بچہ پڑھتا رہا، بچے کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی، 2-2.5 میل کے فاصلے پہ سکول ہوتا تھا، بچہ ننگے پاؤں جاتا تھا، اور بچے کو اکثر میں آ کے رات کو اس کے زخموں میں دھوتی تھی، گرم پانی سے خشک کرتی تھی، اور رات کو تیل لگا کے
اور پٹیاں باندھ کے پھر بچے کو ننگا پاؤں بھیج دیتی تھی، اور بچے کے پاس پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے، جوتے نہیں ہوتے تھے۔ ایک بار میرا بیٹا آیا تو اس کے پاؤں میں جوتے تھے اور اس نے ہاتھ میں جوتوں کا ڈبہ پکڑا ہوا تھا اور بہت زیادہ خوش اور آتے ہی مجھے 50 روپے دیے۔ بیٹا یہ کہاں سے لایا؟ کہنے کہ خالہ آئی تھی، وہ کہتی تھی میں آپ کی امی کی بہن ہوں، گاڑی میں جا رہی تھی، مجھ سے پوچھا بیٹا تو کون ہے، تیرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اور کہا اس دن اماں مجھے زخم بہت تھے، میں اپنے اور طالب علموں سے پیچھے رہ گیا، پاؤں کو گھسیٹ کے چل رہا تھا اور ایک بات کہہ رہا تھا، آج میرے بابا بھی ہوتے اور مجھے جوتا لے کر دیتے۔ ایک گاڑی آ کے میرے قریب رک گئی، کہنے لگی بیٹا تیرے پاس جوتا نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کہا میرا ابا فوت ہو گیا۔ آپ گاڑی میں بیٹھو۔ کہا ایک چھوٹی سی بچی ان کے ساتھ بیٹھی تھی، دونوں جوان تھے میاں بیوی، اور گاڑی میں بٹھایا، ایک ہوٹل پہ لے گئے، خود کھانا کھایا، مجھے کھلایا، کپڑے کی دکان پہ لے گئے، مجھے کپڑے لے کر دیے، پھر جوتوں کی دکان پہ لے گئے، جوتے لے کر دیے، پھر ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس سے پٹی کروائی تو اس سے پوچھا کہ پٹی کے کتنے پیسے؟ کہا 2 روپے ہیں، اور کہا کہ 5 دن پٹی ہوگی، اسے 10 روپے دے دیے، یہ بچہ روز آئے گا آ کے پٹی کروائے گا، اور دروازے پہ چھوڑ کے کہنے لگے امی سے کہنا آپ کی خالہ آئی تھی اور میں ہر مہینے یہاں سے ہم گزرتے ہیں، ہمارے کچھ رقبے زمینیں ہیں، ہم اس کی دیکھ بھال کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کو میں ملتا رہا کروں گا، آپ مجھے ملتے رہنا۔ تو میں بیٹا کہاں ڈھونڈوں؟ کہا اس وقت میں سکول میں ہوتا ہوں، آپ مجھے وہ سکول میں لے جائیں۔ اور کہا کہ وہ ہر مہینے آتے تھے، 50 روپے مجھے دیتے تھے، میری ضروریات کا خیال رکھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اور ایک کہتی تھی وہ خاتون، دیکھو تم قرآن پڑھنے جاتے ہو، اگر میں مر گئی تو میری قبر پہ آ کے قرآن پڑھو گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا خالہ آپ تو بھی جوان ہو، بوڑھے مرتے ہیں، میں بچہ تھا۔ کہہ رہے نہیں جوان بھی مرتے ہیں۔ نہیں جوان بھی مرتے ہیں۔ غم کا ایک قصہ تھا، درد کی ایک انوکھی داستان تھی۔ اس بچے کے ساتھ غربت اور تندرستی تھی، ادھر ماں کی آہیں تھیں اور ماں مسلسل دعا پڑھ رہی تھی، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منہا۔ ادھر رب کے دروازے پہ ماں مسلسل دستک دے رہی تھی، اور کھٹکھٹانے والا دروازہ ایک وقت کھلتا ہے۔ دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ، لجپالوں کا لجپال، لکھپالوں کا لکھپال، کریموں کا کریم، قدرت طاقت والا، بے نیاز، اس کے دروازے کیسے نہ کھلے، اس کے در کیسے نہ کھلے۔ ادھر ماں کی بے بسی اور بے بسی کی دعائیں۔ بچہ کچھ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، 2-3 سال گزر گئے،
ایک دفعہ شہر میں گئے کسی کام پہ، تو ماں نے کہا بیٹا اب رات کہاں گزاریں، ہوٹلیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہیں۔ بچہ کہنے لگا اماں نہیں، یہ خالہ کا شہر یہی ہے، خالہ اسی شہر سے آتی ہے، ہم تو گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہمارے پاس تو سکول بھی دور ہے، خالہ کا شہر یہی ہے۔ خالہ نے مجھے اپنا پتہ دیا ہوا ہے، اگر ہم خالہ کے گھر چلے جائیں تو کیا مناسب نہ ہوگا؟ وہ خالہ جو ہر مہینے 50 روپے دیتی ہے، وہ خالہ جس نے میرے پاؤں کی پٹیاں رکھوائی تھی، وہ خالہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا اور جوتے کے بغیر میں چل کے پیچھے رہ گیا تھا اور پاؤں گھسیٹ اور لنگڑا کے چل رہا تھا۔ اس خالہ نے اپنی گاڑی روکی تھی اور زندگی میں پہلی دفعہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ کسی نے پوچھا کسی سے تو نے پیٹ بھر کے کھانا کب کھایا تھا؟ کہا اس دن کھایا تھا جب میری اماں مری تھی، لوگوں نے بڑے چاول کھلائے تھے اور لوگوں نے بڑا کھانا کھلایا تھا، پر اس کے بعد کسی نے نہیں پوچھا تھا۔ غربت کی بھی ہوتی ہے، اجب صبح اجب شام کرتا ہے سفر، جب قافلہ راہ تو آرام۔ لیس الغریب غریب شام والیمن ان الغریب غریب اللحد والکفن۔ وہ خالہ اماں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اس خالہ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بوڑھی خاتون نکلی۔ میں نے ان کا تعارف کرایا کہ میری یہ خالہ کا گھر ہے۔ کہا کون سی خالہ؟ کہا اس نام کی اس شوہر۔ کہا ہاں بیٹا میری بہو ہے۔ تم کون ہو؟ کہا اس وقت۔ اچھا بچے تم ہو، تمہارا بڑا تذکرہ کرتی تھی، ایک معصوم بچہ میں نے دیکھا اپنے ہم جولیوں کے ساتھ جا رہا تھا پاؤں گھسیٹتے ہوئے، وہ پھر تیری مدد کر کے آ کے بڑی خوش ہوتی تھی۔ بیٹا وہ میری بہو ہے، بیٹا 4 دن پہلے وہ فوت ہو گئی ہے اور میرے گھر میں مہمانوں کا آنا جانا ہے، تم بھی آ جاؤ۔ میں اپنی ماں کے ساتھ گیا، میری ماں کو ایسے دیکھ کے کہنے لگی بوڑھی، ہاں یہ تو ایسے ہے جیسے میری بہو تھی، وہ بھی تیری طرح ایسے نیک صورت نیک سیرت تھی، وہ بھی تیری طرح ایسی تھی۔ اچھا بیٹی بیٹھو۔ خاتمہ آ گئی، کھاتا پیتا بڑا گھر تھا اور کھانا آ گیا، اور میرے جی میں کھانے کے ساتھ ایک بے طلبی تھی۔ خالہ نے مجھ سے کہا تھا اگر میں مر گئی میری قبر پہ آ کے پڑھو گے؟ اور میں نے ان کی قبر اور قبرستان پوچھا۔ اور میں نے کچھ نہ کھایا، قبرستان پہ گیا، ماں کے پاس جب کھانا آیا تو ماں نے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا بیٹا تو نہیں ہے۔ تو کہاں ہے بیٹا؟ پوچھا تو کہا کہ بیٹا تو قبرستان گیا ہے، خالہ کی قبر پہ قبرستان گیا ہے۔ کہا میرے آنسو نکل گئے، بیٹا مجھے آ کے کہتا تھا خالہ کہتی ہے میں مر جاؤں گی تو میری قبر پہ آ کے پڑھو گے۔ آئے ایک درویش مرے، اس دنیا سے جانے لگے، حضرت شیخ رشید احمد رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ امام قاسم رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مولانا احمد صاحب اپنے بیٹے سے کہنے لگے احمد بیٹا سب کچھ پڑھا ہے سب کے لیے، پر قرآن تو میرے لیے تو نے پڑھا ہے، قرآن تو میرے لیے پڑھا ہے، اور بیٹا مجھے قرآن دینا نہ بھولنا، دینا نہ بھولنا۔ حضرت شیخ محمد یاسین صاحب استاد تھے حضرت شیخ محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کے، اپنے
साईं मोहम्मद शफी फरमाने लगे, मुफ्ती आजम थे, फरमाने लगे कि मेरे वालिद साहब ने मुझे बुलाया और कहा, शफी भूल तो सारे जाते हैं, मुझे जरा देर से भूल। बात को भूल तो सारे जाते हैं, पर बेटा मुझे जरा देर से भूलना, मुझे याद रखना, मुझे याद रखना। और कहा कि मैं बेटे का इंतजार करती रही। बड़ी देर के बाद बेटा आया तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। बेटा कहां गए थे? कहा खाला से वादा पूरा करने गया था। क्या वादा था? कहा मैंने खाला से वादा किया था कि कुरान आपकी कब्र पे आके सुनाया करूंगा। पर अम्मा हमारा गांव तो बहुत दूर है, कैसे आया करूंगा? मैं खाला से वादा करके आया हूं कि आपके यहां रोज आके कुरान सुनाया करूंगा। पर कैसे होगा? कहा बेटा अल्लाह को कर देगा। कहा कि परसों हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, हमने कोई अपनी बहू का कोई खत्म रखा है, कुछ रस्म रखी है। तो कहा कि मैंने खाला से कहा, अपनी अम्मी से कहा, अम्मा हम आज ना जाएं, परसों इस दौरान मैं खाला की कब्र पे जाया करूंगा और परसों की दुआ के बाद हम चले जाएं। अम्मा मान गई। सारा दिन खाला की सास अम्मा से बातें करती। आखिरी दिन अम्मा से कहने लगी, बेटी एक बात करनी है तुझसे, नाराज तो नहीं हो? और कहा मैं मुसलसल ये दुआ पढ़ रही थी, पढ़ो मेरे साथ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबत वख्लुफ ली खैरम मिन्हा। आप छोटी सी कहा मैं दुआ मुसलसल पढ़ रही थी और जिंदगी के दिन रात बीत रहे थे, एक उम्मीद, एक नए चांद की किरण को देखने के लिए। वो खाला की सास कहने लगी, बेटी एक बात कहूं, नाराज तो नहीं हो? कहा नहीं। कहा जो वस्फ और जो खूबियां मैंने अपनी बहू में देखी थी, ऐसी बहू अल्लाह हर सबको दे, वो मैंने तुझ में देखी हैं। क्या तू मुझे अपनी अम्मा बनाना पसंद करेगी? मैं तुझे अपनी बेटी बनाना चाहता। मैं उनकी बात न समझ सके। मैंने कहा मैं तो आपकी खात्मा हूं, आपकी बेटी हूं। कहा नहीं बेटी, मैं तुझे अपनी बहू बनाना चाहती। मेरे बदन पे पसीना आ गया। मैंने सोचा नहीं था, मैं गुर्बत की मारी, मैं तंगदस्तियों की मारी, इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ा घर, इतनी बड़ी माल दौलत, जाहो हशमत, गुलाम और खादम नहीं इस घर में। और उस बूढ़ी अम्मा का एक ही बेटा था। कहा मैं खामोश हो गई। तो कहा मेरे उसने घुटनों को हाथ लगाया, पांव पर, बेटी तू मुझे अपनी मां नहीं बनाना चाहती? मैं तड़प गई और कहा कि मैं फिर अपने बेटे से मशवरा कर लूं। हाँ कर लो। बेटे को तन्हा छोड़ के चले गए। मैंने शर्माते हुए बेटे से बात कही। कहा कि अम्मा मैं आज यही मांग के आया था कि मौला कोई ऐसा तरीका नहीं कि हमें शहर में रह जाए। अम्मा ये सुन्नत है, आप पूरी कर लें, मेरी तरफ से इजाजत है। और कहा उन्होंने बिरादरी में ऐलान कर दिया, आज जितने आए हैं
وہ سارے کے سارے آج اس تقریب میں شامل ہوں گے کہ میں آج بیٹے کی شادی کر رہی ہوں، کیونکہ مرد کا سوگ 3 دن کا ہوتا ہے، عورت کا سوگ 4 مہینے 10 دن کا ہوتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہوں اور کہا کہ ساری زندگی میری ماں مر گئی اور مجھے کہتے گئی، بیٹا اگر کوئی نعمت چھن جائے، اگر کوئی چیز چھن جائے تو ایک دعا پڑھنا، اور وہ دعا یہی ہے اور اس کو مسلسل پڑھنا۔ اور بیٹا میں اس اپنے بزرگ کو جس نے مجھے دعا سکھائی تھی، خاندان کا بڑا تھا، میں آج بھی دعا کرتی ہوں کہ جس نے مجھے دعا سکھائی تھی اور جس نے مجھے دعا بتائی تھی، آج بھی دعا کرتی ہوں، اور جس نے مجھے یہ نظام بتایا تھا۔ کہا کہ سارے میں ایک اگلے واقعے کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ زندگی تو بس گئی، اس بچے کا اس شہر میں داخلہ ہو گیا، وہ بچہ وہاں رہا، اسے رہائش بھی مل گئی، اسے مہمان بھی مل گیا، اسے باپ کا سایہ بھی مل گیا، اسے ایک بڑا گھر بھی مل گیا، اسے خوشحال زندگی بھی مل گئی۔ ہاں، وہ بیٹھ کے کبھی کبھی اپنی پٹیوں کو، اپنے زخموں کو، اپنے پاؤں کے گھسیٹنے کو، اپنے فاقوں کو، اپنی غربت کو، اپنی دلپستی کو یاد کرتا تھا، پھر اماں سے کہتا تھا، اماں وہ دعا جو آپ پڑھتی تھی، اس دعا نے تو میری زندگی کو نکھار کے رکھ دیا، اس دعا نے تو میری زندگی میں خیروں کی اور برکتوں کی اور رزق کی اور دولت کی بارش کر دی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبۃ واخلف لی خیرا منہا۔ دعا میں بڑی طاقت ہے، دعا میں بڑی تاثیر ہے، اور غم سے مانگی جانے والی دعائیں اور دکھ سے مانگی جانے والی دعائیں اور درد سے اندر سے نکلنے والی آہیں، وہ تو عرش کو جا کے ایسے ہلاتی ہیں اور فیصلے بدلوا کے، حتیٰ کہ لوح محفوظ میں اگر خباثت، رسالت، تندرستی، فقر، غربت، تھک کے آہیں، ظلم، ستم، لولا پن، لنگڑا پن، اندھا، کانا، اپاہج، بیمار، مریض، اگر لوح محفوظ پہ لکھا ہے، یہ دعائیں جا کے اس کو بدلوا دیتی ہیں۔ میرے رب کا قلم خود چلتا ہے اور خود نظام عالم سارا کا سارا بدل جاتا ہے۔